دیکھنی ہے حشر دیکھنی ہے نا مٹی بولو دیکھنی ہے حشر میں ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عرش جس کو جو ملا ان سے ملا توبہ قبول ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام کے صدقے، نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی تو حضور کے صدقے، ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار ہوئی تو حضور کے صدقے، اسماعیل علیہ السلام پر چھری نہ چلی تو حضور کے صدقے، اور محبت سے بولو تو لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں بٹتی ہے کونین میں ہاں بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بول بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاند ان کی مرضی مان گیا سورج پھرا الٹے قدم ان کی انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاند نجدی ارے گندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی کیا خوبی ہے حضرت میں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے اچھا آپ چل رہے ہو آگے ہے نا انسان کو پیچھے سے آواز دے انسان کہتے ہیں میں الٹے پاؤں پلٹا تو یہاں دیکھیے اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام کا حکم ہوا تو سورج الٹے پاؤں پلٹے یعنی سورج الٹے پاؤں پلٹا کہیے سبحان اللہ اور پھر آگے لکھیں کہ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اچھا اندھا دیکھ سکتا ہے بولیے تو پھر اعلیٰ حضرت نے لکھا اندھے نجدی دیکھ لے تو یہاں آپ کی نظر قرآن مقدس کی سورۃ البقرہ کی اس آیت پر تھی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کہ جو میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے نا تو وہ آنکھ رکھ کر بھی اندھے ہیں وہ کان رکھ کر بھی بہرے ہیں وہ دل رکھ کر بھی مردہ ہے یعنی ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تو اعلیٰ حضرت نے یہی اشارہ کیا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے جو معاذ اپنے آپ کو کہتے کہ نبی ہماری طرح یا ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہم ان سے کہیں گے تمہاری بات تو تمہارا بیٹا بھی نہیں مانتا تم انگلی کا اشارہ کرو تو کوئی کہے گا بھائی کیا کر رہے ہو کیا اشارہ لیکن میرے آقا علیہ السلام کی انگلی مبارکہ پہ قربان جاؤ کہ پورے دستے پاک نہیں صرف ایک انگلی مبارکہ کا اشارہ کیے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو یہ بتائیں انگلی مبارکہ کا جب یہ معجزہ ہے اور انگلی مبارکہ میں جب اتنی طاقت ہے تو پوری دستے پاک میں کتنی طاقت ہوگی تو سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاند نجدی آپ بولی نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی ہاں نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اور تجھ سے جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو محبت سے بولو سبحان اللہ ہم یہاں کمپرومائز نہیں کریں گے کہ منافق کہہ دیں گے بند الفاظ میں نہیں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا وہی کیا کہیں گے تجھ سے جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی جنت کا خالق اللہ ہے تو مالک
رسول اللہ ہے. بولیے جنت کا خالق اللہ ہے تو مالک رسول اللہ ہے. اب اگر کوئی یہ کیسا کہہ رہے ارے یہ تو بہت زیادہ, تو آپ کہنا میرے آقا علیہ السلام نے 10 جو صحابہ کا نام لیا, حضرت ابو بکر سے فرمایا ابو بکر تم جنتی ہو, عمر تم جنتی ہو, عثمان تم جنتی ہو, علی تم جنتی ہو, سعد تم جنتی ہو, سعید تم جنتی ہو, طلحہ تم جنتی ہو, عبد الرحمن تم جنتی ہو, ابو عبیدہ تم جنتی ہو, زبیر تم جنتی ہو. میرے آقا علیہ السلام نے 10 صحابہ کا نام لے لے کے فرمایا تم جنتی تم جنتی. تو کسی صحابی نے یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو ہمارا انتقال بھی نہیں ہوا, ابھی قبر میں بھی نہیں گئے, قیامت کا دن بھی نہیں آیا, ابھی حساب و کتاب کچھ نہیں, آپ کیسے کہیں گے؟ بلکہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ یقیناً جو ہم نہیں جانتے وہ اللہ کی عطا سے رسول اللہ جانتے ہیں. تو یقیناً یہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے, آپ بھی کہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہمارے لیے اسٹار کون ہے؟ صحابہ کرام. کون ہے بولیے؟ ہے نا, اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے آقا فرماتے میرے صحابہ آسمان میں لگے ستاروں کے مانند ہیں, تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے. تو آج یہ یاد رکھے معاذ اللہ جو لوگ کہتے ہیں نا کسی اداکار, کسی نچنیے, گویے, زانی, شرابی کو کہ یہ اسٹار ہے, تو آپ کہنا یہ اسٹار نہیں ہے بلکہ اسٹار صحابہ کرام کی ذات ہے. اور اعلیٰ حضرت نے یہی اشارہ کیا ہے, کیا کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. بولو عرش ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. اور اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور. اب پوری نعت مبارکہ لکھنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت, کیا لکھتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. بولو عرش ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, لکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جناب, آئیے صاحب خانہ ہی کے 2 صاحبزادے انشاءاللہ حدیث مبارکہ پڑھ کے سنائیں گے. انہوں نے یاد کیا ہے 10 حدیث پاک, آپ حوصلہ افزائی کریں, اپریشیٹ کریں, سبحان اللہ کہیں. اگر تھوڑا سی بھول بھی جائے بیچ میں اٹکے تو آپ سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ یاد آ جائے گا. تو آئیے میں دعوت دوں گا کہ محمد فرقان اور محمد عارضین کو کہ وہ آئیں گے انشاءاللہ, اور یہ دونوں بچے حدیث مبارکہ پڑھ کر سنائیں گے. آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں, درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مل کر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. العلم نور، علم روشنی ہے. علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. علم دین حاصل کرے. الصبر ضیاء، صبر اجالا ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی ہے. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ہم سب لوگ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. الدین النصیحت، دین خیر خواہی کا نام ہے. ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ برا نہ کرنا چاہیے. الصوم جنت، روزہ ڈھال ہے. جو روزہ رکھے گا انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. من سمت نجات، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. ہمیں کم بولنا چاہیے، غلطیاں بھی کم ہوگی. من دہی کا دہی کا، جو کسی پر ہنسے گا قیامت کے دن اس پر ہنسا جائے گا. ہمیں کسی پر بھی ہنسنا نہیں چاہیے، کسی پر بھی مذاق نہ اڑانا چاہیے. الدین یسر، دین آسان ہے. ہمارا پیارا اسلام بہت مذہب ہے. ہمارا پیارا اسلام بہت مذہب ہے. ہمارا پیارا اسلام بہت مذہب ہے. المؤمن لا یکذب، مومن جھوٹ نہیں بولتا. ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے. احفظوا لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو. کم بولو، غلطیاں کم ہوگی. العین حق، نظر کا لگنا حق ہے. نظر لگتی ہے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. اس کی توڑ کے لیے کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. الصراط حق، پل صراط حق ہے. پل صراط ایک ایسا پل ہے جو جہنم کے اوپر ہے. بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. للجار حق، پڑوسی کا تم پر حق ہے. ہمیں چاہیے ہم پڑوسی سے مل جل کر رہے. اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حاکم. ہم جیسا کریں گے ویسا ہمارے ساتھ کیا جائے گا. المستشار مؤتمن، اس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے. کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے مشورہ لینا سنت ہے. تحدو تحبو، ہدیہ لیتے دیتے رہو، محبوب ہو جاؤ گے. ایک دوسرے کو کوئی چیز تحفے میں دے، یہ سنت ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے. لا تسبو اصحابی، میرے صحابی کو برا مت کہو. سب صحابہ کرام جنتی ہیں، ہمیں کسی کو بھی برا نہیں کہنا ہے. اتقل دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو. کبھی کسی غریب یا کمزور آدمی کی بد دعا نہ لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. محبت سے کہیے اور محبت سے ماشاءاللہ. بہت ہی کم وقت میں ان دونوں بچوں نے حدیث مبارکہ پڑھ کر سنایا اور آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوا ہوگا یقیناً. تو ہمیں چاہیے کوشش کریں کہ خالی وقت ہو تو حدیث پاک پڑھا کریں. کہیے انشاءاللہ. کتابوں کا مطالعہ کریں. ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہمارے پڑوسی ملک کے، انہوں نے کہا تھا کہ اس لاک ڈاؤن میں انہوں نے تقریباً 500 کتابوں کا مطالعہ کیا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو 6 لاکھ حدیث مبارکہ یاد تھی. اور محبت سے بولو. سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7,000 صحابہ کرام کے نام یاد تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خالی وقت میں جتنا ہو سکے حدیث پاک یاد کریں، قرآن شریف کی صورتیں آیتیں یاد کریں. کہیے انشاءاللہ. بزرگوں کے نام یاد کریں. کہیے انشاءاللہ. کیونکہ یہ ساری چیزیں اگر ہم یاد کریں گے نا تو انشاءاللہ اس سے ہمارا ذہن بھی اور مضبوط ہوگا اور برے وسوسے بھی دور ہوں گے. جس طرح میں آپ کو بتاؤں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو بندہ یاد رکھے گا
تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے جہنم میں عذاب نہیں ہوگا، اللہ اسے عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے گا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تیفور بن عیسیٰ، یاد کرے کہیے انشاءاللہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ بن ملقان، جو یہ نام یاد کرے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم خالی وقت میں یاد کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج خالی وقت میں آپ دیکھیں مسلمان نوجوان جو موبائل میں گھنٹوں گیم کھیل رہا ہے، جو خالی وقت میں نہ جانے کس کس کاموں میں مبتلا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خالی وقت، فرصت، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے نا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جن میں سے ایک کہ خالی وقت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ جو خالی وقت میرے آپ کے پاس میں ہے تو پھر وہ چلا جائے گا تو لوٹ کر بولیے نہیں آئے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، اب میں چاہوں گا انشاءاللہ حضرت کچھ فرمائیں انشاءاللہ، یا نعت کے بیان جو انشاءاللہ حضرت کریں گے، ہم اور آپ مستفیض ہوں گے۔ آئیے استقبال کرتے ہیں مل کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، ہماری قسمت ہمارا مقدر، ہمارا مقدر ہمارا نصیب، بولیے ہمارا مقدر ہمارا نصیب، 11ویں شریف پاری شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤه الا المتقون، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت اللہ تعالیٰ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پہ کس پناہ میں ہدیہ درود پیش فرمائیں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی وان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شیخ تاب لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شیخ تاب لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ 11ویں شریف میں 11ویں والے کا تذکرہ سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کسی ایک بزرگ کا نام بھی یاد رہ گیا نا، کسی ایک بزرگ کا بھی نام یاد رہ گیا تو سمجھو بخشش ہے، بخشش ہے۔ ابھی حضرت نے فرمایا، حضرت بایزید بستامی، کیا نام فرمایا ان کا؟ حضرت بایزید بستامی جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، بڑے عظیم بزرگ۔ ایک دن قرب الہی نصیب ہوا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، میں تحدیث نعمت کے طور پر، اور حضرت کا حکم تھا تو میں اس کی جو ہے تعمیل کر رہا ہوں۔ حضرت کے حکم کی نا بیان وغیرہ نہیں آتا ہم کو، ایسے ہی بزرگوں کے کچھ معاملات ہوتے ہیں بول دیتے ہیں۔
حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن قرب خاص حاصل ہوا، تو حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل سے عرض کیا کہ اللہ عز و جل، میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کس کی حقیقت؟ دونوں عالم کے تاجدار احمد مختار، دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا بایزید، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت 70,000 پردوں کے اندر، 70,000 پردے ہیں، ہر ایک پردے سے دوسرے پردے تک کا فاصلہ 70,000 سال کی راہ ہے۔ اب بتا کیسے دیکھے گا تو؟ بزرگوں کے انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ کہا مولا یہ تو بڑا مشکل مقام ہے میرے لیے، لیکن تیرے لیے کیا ہے؟ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں، تو اگر کرم فرما دے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ 70,000 پردے اٹھنا شروع ہوئے، ایک پردہ اٹھا، دوسرا پردہ اٹھا، تیسرا پردہ اٹھا، 70,000 پردے اڑ گئے۔ اور اس کے بعد میں جب حقیقت محمدی تک پہنچے تو گش کھا کر گر پڑے، اور اس کے بعد میں جب ہوش آیا تو فرماتے ہیں اے پاک پروردگار، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو تیرے سوا کوئی نہیں جان سکتا، تیرے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ الحمدللہ بڑی پیاری محفل ہوئی اور بزرگوں کے تذکرے ہوئے۔ مہینہ بھی سرکار بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ وہ جنہوں نے فرمایا کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ ہم تو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً۔ وہ دیکھیے ایسا ہے کہ سرکار بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے لیے درس بھی ہے۔ ابھی رزق حلال صدقے مقال کا تذکرہ ہوا۔ سرکار بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام، جو مرتبہ ہے کہ جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ یہاں تک کہ بایزید بستامی کو اتنا بڑا مقام حاصل تھا، اتنا بڑا مقام حاصل تھا، جب معلوم ہوا آپ نے مراقبے میں دیکھا تو اللہ عز و جل سے عرض کرتے ہیں کیا پروردگار مجھ سے بھی زیادہ مقام حاصل ہوگا، مجھ سے بھی بڑا مقام عبدالقادر کا ہے؟ کہا اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہاں بایزید عبدالقادر کو سب پر فضیلت حاصل تو سرکار بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں ہم کہ دیکھیے آج کل ایک اس علاقے میں کا تو نہیں بول سکتا میں، لیکن ایسا ہے کہ جہاں دیکھو وہاں وہ نام ایک چل چکا ہے، چلتا ہے نام، اسی نام پہ سب کما رہے ہیں، کمائی دھمائی کا معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن بزرگوں کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں گے تو بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین ایسے بزرگ نہیں بن گئے وہ، خود سرکار بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین حاصل کیا، سفر کیا، اور چند بزرگ ایسے گزرے ہیں سبحان اللہ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ۔ سرکار بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے خود کعبہ آیا تھا، سنا ہوگا آپ نے، اور کن کی زیارت کے لیے آیا تھا؟ اور بس اتنے ہی؟ ہندوستان میں بھی ایک بزرگ ہے، ہندوستان میں بھی کعبہ آیا ہے، معلوم ہے؟ معلوم نہیں معلوم؟
ہندوستان کی سرزمین پر بھی کعبہ ہے، ہندوستان کو بھی شرف حاصل ہے الحمدللہ۔ ہندوستان کی سرزمین پر وہ جگہ ہے جسے سرہند کہتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، جائیے گا دیکھیے گا وہاں پر جائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال سرکار مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت کے لیے کعبہ آیا تھا، اور وہ جگہ آج تک گھیرے میں لی ہوئی ہے پہچان کے لیے کہ ہاں یہاں پر کعبہ آیا تھا۔ ایک بات اور بتا دوں کہ آپ کے ایک مرید تھے، گئے تھے وہ حج بیت اللہ کے لیے، پہنچے، پہلے زمزم کا کنواں کھلا ہوا تھا، اب تو بند ہو گیا، بہت کم لوگوں نے دیکھا، الحمدللہ مجھے بھی وہ شرف حاصل ہے کہ میں نے بھی وہ زمزم کا کنواں دیکھا ہے۔ اب تو پاٹ دیا گیا، اوپر سے بند کر دیا گیا ہے۔ 2001 میں جب جانا ہوا تھا تو دیکھا میں نے، وہاں تک پہنچا الحمدللہ۔ تو وہ جو کنواں تھا وہ وہاں پر پانی نکال رہے تھے، وہ ان کی جو اس وقت جو سکے چلتے تھے، اس سکوں کی تھیلی کمر میں باندھی ہوئی گر پڑی، کنویں کے اندر گئی۔ اب وہ افسوس کرتے رہ گئے، حضرت کے مرید کہہ رہے اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ سفر ہوا، واپس ہوئے، حضرت کی بارگاہ میں آئے، اور حضرت کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں حضرت کے لیے وضو کے لیے پانی نکال رہے تھے سرہند کے کنویں سے۔ سرہند کے کنویں سے وہ پانی نکال رہے تھے، پانی نکالتے نکالتے وہی تھیلی اس کے اندر دکھی، ڈول کے اندر۔ ارے یہ تو وہی تھیلی ہے جو زمزم کے کنویں میں گری تھی، زمزم کے کنویں میں جو تھیلی گری تھی وہی دکھ رہی ہے۔ حضرت کے پاس جب پانی پیش کرے، تعجب کیوں کرتا ہے بیٹا، تعجب کیوں کرتا ہے؟ کہا حضور یہ تو زمزم کے کنویں میں گری تھی، یہاں پر کیسے ملی؟ آپ نے فرمایا اس کنویں کو اس کنویں سے نسبت ہے، جائیے گا، ہاں ایک مرتبہ زیارت کیجیے حضرت مجدد الفسانی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، سرکاری بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین حاصل کیا، سفر کیا، اور اس سفر میں ابھی تو آپ نے تعلیم بھی حاصل نہیں کی تھی، لیکن جو ماں کی تعلیم تھی نا، وہ ماں کی تعلیم کو آپ نے جو ہے باندھ کے رکھا تھا، اپنے ذہن کے اندر گرہ لگا لی تھی اس کی، اور وہی جو ہے اس کی برکتیں تھی کہ راستے میں 40 ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی تھی، درس دیا آپ نے وہاں پر۔ بس یہ آخری جملہ ہے میرا، یہ سرکار بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی کے اندر ہمیں یہ درس دیا کہ ماں کے فرمان پر عمل کرو، اس کی تعظیم کرو، اور جو ان کی تعلیمات ہے، ان کی تعلیمات کو جو پالے گا اللہ اس کو عروج عطا فرمائے گا، ان کی تعلیمات پر جو عمل کرے گا اللہ عز و جل اس کو عروج عطا فرمائے گا۔ تو سرکار بغداد نے فرمایا کہ کیسا ہی وقت آ جائے سچ بولنا ہے نا، جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، محبت سے کہیے ماشاءاللہ، بڑے ہی پیارے انداز میں، احسن انداز میں، مدلل مفسر، بڑا ہی پیارا آپ نے خطاب سماعت کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ حضرت کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حالانکہ میری آپ کی سب کی جو صاحب خانہ ہے ان کی ہوئی ہوگی، لیکن ہماری ملاقات پہلی مرتبہ ہوئی ہے، لیکن یقیناً یہ بھی غوث اعظم کا صدقہ ہے نا، کہ ان کی نیاز، ان کے وسیلے سے ہم بھی مل گئے۔ اب آئیے آخر میں منقبت پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر صلاۃ والسلام اور دعا پر اختتام کریں گے، مل کے پڑھے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا، ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا، میرے خواجہ نے ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا، ہند
میں نبض لاکھ کو کلمہ پڑھوایا ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ تو بولو سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ سب مل کر بولو 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 ہندوستان تمہارا یا خواجہ بچوں تم بھی بولو سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ ہرگز نہ سمان کبھی وہ پائے گا ہرگز نہ سمان کبھی وہ پائے گا سن لے ہرگز نہ سمان کبھی وہ پائے گا ہرگز نہ سمان کبھی وہ پائے گا جو بھی کرے اپمان تمہارا یا خواجہ جو بھی کرے اپمان تمہارا یا خواجہ تو بولو سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ سارا انا ساگر کوزے میں بھر آیا سارا انا ساگر کوزے میں بھر آیا سارا انا ساگر کوزے میں بھر آیا یہاں اتنا اشارہ دوں گا اگر کوئی آپ سے بحث کرے نا اور کہے کہ اتنا بڑا انا ساگر اتنے سے کوزے میں کیسے سمایا تو آپ کیا کہنا آپ کہنا موبائل استعمال کرتے ہو وہ کہے گا ہاں تو آپ کہنا میموری کارڈ ہے تو کہے گا ہاں کتنا جی بی ہے بھائی پہلے تو شروع نکلا تھا شاید 4 جی بی نا 8 جی بی بھی ترقی کرتا گیا 12 جی بی 16 جی بی 32 جی بی 68 جی بی اب تو 128 جی بی کتنا نکلا ہے حالانکہ کتنا میموری کارڈ ہے اتنا سی چھوٹا سا نا لیکن اس میں کتنی ساری نعت شریف ہے نا کتنے سارے بیان کتنی ساری امیجز کتنی ساری ویڈیوز سب کچھ آ سکتی ہے نا کتنی ساری فائل تو بتائیے جب میموری کارڈ جسے ایک انسان نے بنایا سبحان اللہ ارے جب اس میں اتنی ساری چیزیں سما جائے تو یقیناً غریب نواز کو یہ کرامت رب تعالیٰ نے دی ہے سبحان اللہ جو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے رب تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے تو یقیناً اللہ کی عطا سے غریب نواز نے بھی انا ساگر کے پورے پانی کو کوزے میں سما دیا تو سارا انا ساگر کوزے میں بھر آیا سارا انا ساگر کوزے میں بھر آیا سنتے ہی فرمان تمہارا یا خواجہ سنتے ہی فرمان تمہارا یا خواجہ تو بولو سارا ہندوستان یا خواجہ سب مل کر بولو سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ رہے سلامت سنی دعوت اسلامی رہے سلامت سنی دعوت اسلامی خواجہ رہے سلامت سنی دعوت اسلامی رہے سلامت سنی دعوت اسلامی یہ تو ہے فیضان تمہارا خواجہ آپ کا گنبد بھی سفید ہے ہمارا امامہ بھی سفید ہے تو یہ تو ہے فیضان تمہارا یا خواجہ بولو سارا ہندوستان یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ اور ان دونوں پہ خاص کرم تم فرمانا ان دونوں پہ خاص کرم تم فرمانا یوں تو سب پہ کرم فرمانا یہاں جتنے بیٹھے سب پہ کرم فرمانا صاحب خانہ پر بھی کرم فرمانا ہمارے حضرت پر بھی کرم فرمانا لیکن ان دونوں پر خاص کرم تم فرمانا ان دونوں پر خاص کرم تم فرمانا شاکر اور رضوان تمہارا یا خواجہ شاکر اور رضوان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ سب مل کر بولو بولو ہندوستان تمہارا یا خواجہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان
آپ پہ ہے فیضان جناب عثمان کا، آپ پہ ہے فیضان جناب عثمان کا، آپ پہ ہے فیضان مدینے والے کا، آپ پہ ہے فیضان مدینے والے کا، ہم پر ہے فیضان تمہارا یا خواجہ، ہم پر ہے فیضان تمہارا یا خواجہ، سب مل کر بولو سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، دلی راجستان تمہارا یا خواجہ، دلی راجستان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، بجیگا حشر تک ڈنڈا امام احمد رضا خان بجے گا، حشر تک ڈنڈا امام احمد رضا خان، جہاں میں بول ہے بالا امام احمد رضا خان، وہ اپنی بات کے بے شک امام ابو حنیفہ تھے، وہ اپنی بات کے بے شک امام ابو حنیفہ تھے، کوئی ثانی نہیں ملتا، کوئی ثانی نہیں ملتا، امام احمد رضا خان کا کوئی ثانی نہیں ملتا، امام احمد رضا خان کا کوئی جو شریعہ ہے، کوئی ہے مفتی اعظم۔ دیکھیے کتنا پیارا خانوادہ ہے نا، کہ پورا گھرانہ ہی ولیوں کا ہے۔ آج بہت ساری جگہ معذرت سے کہوں گا، لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، حضرت بھی فرمائے نا، بہت لوگ کمانے کے دھندے تو جو باشرابی نہیں ہوتے ہے نا، بالکل نہیں، لیکن بس وہ کہلا دیے کہ ان کے چلو فلاں پوتے نواسے لوگ آ رہے ہیں، اب بیٹھ کے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن لوگ آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ یہاں پر والد بھی ولی، پھر والد کے والد وہ بھی ولی، صاحبزادے وہ بھی ولی، پھر انہی کے گھرانے کے چشم و چراغ حضور تاج الشریعہ وہ بھی ولی۔ دیکھیں نا کتنا پیارا گھرانہ ہے، محبت سے بولو ہے نا، تقویٰ بھی بے مثالی ہے اور فتویٰ بھی بے مثالی ہے۔ تو کوئی تاج الشریعہ ہے، کوئی ہے مفتی اعظم، کوئی تاج الشریعہ ہے، کوئی ہے مفتی اعظم، یہ اونچا خاندان کس کا، یہ اونچا خاندان کس کا، وہ امام خان کا، یہ اونچا خاندان کس کا، امام احمد رضا خان کا۔ اور جو مجھ سے قبر میں پوچھے کہ قدسی کس کا پہلو تھا، جو مجھ سے قبر میں پوچھے کہ قدسی کس کا پہلو تھا، کہوں گا کر کے سر اونچا، کہوں گا کر کے سر اونچا، امام رضا خان کا، کہوں گا کر کے سر اونچا، امام احمد رضا خان کا۔ کی وادی رضا کی وہ ہے، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور عدل و لکھا بہت علم دین پر
پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے تو بجے گا حشر شدن کا امام احمد رضا کا جہاں میں بول ہے بالا امام احمد رضا کا سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ صلاۃ والسلام علیہ